السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دیکھا مسلمانوں میں جو اکثریت جو ہے، جو مسلمانوں کی جو اکثریت جو لوگ ہیں، جو قرآن حدیث سے کوسوں میل دور ہیں۔ آپ برا نہ مانیں، میرے مسلمان بھائی بہنوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی آخر اکثریت جو مسلمان جو ہیں قرآن حدیث سے دور کیوں ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے، مسلمان جو ہم ہیں، تو علم دین یعنی اسلامی معلومات، اسلامی تعلیم سے کوسوں میل جو دور ہیں، جو اکثریت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں دور ہیں؟ کہ وہ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن چاہیے تو یہی ہے کہ بھائی ہم پہلے ہر مسلمانوں کو دین اسلام سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی سیکھنا چاہیں، ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، کچھ بھی بننا چاہیں، تو اس کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یعنی کوسوں دور جو مسلمان ہیں، تو یہ جاننا نہیں چاہتے کہ بھائی ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہ اکثریت جو مسلمان ہیں معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات جو ہے، اور امت مسلمہ کی جو بہت بڑی جو گمراہی کا جو سبب جو بنتا ہے، وہ علماء ہے۔ علماء کے اندر جو ہوتے ہیں، علماء دو ہوتے ہیں۔ ایک علماء جو ہیں جو اللہ کے کلام کو پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو پیش کرتے ہیں، یعنی جو حق ہے بات ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور باقی جو علماء دو ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں جو کتنے علماء ہیں جو علماء قبر پرست ہیں، بدعتی ہیں۔ ابھی آپ ان کے مجمع میں دیکھیے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی تقریروں میں، ان کے بیانوں میں نہ سنت کا ذکر ہوتا ہے، نہ اللہ کے فرمان کا ذکر ہوتا ہے۔ بس وہی جو قصے کہانی ہوتے ہیں، جو بزرگان دین کا واقعہ جو پیش کیا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا جو کتنے جو ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو خواجہ غریب نواز تھے، اجمیری تھے اور اولیاء اللہ تھے، انہوں نے ان کی زندگی تو اللہ رسول کے کہنے پہ گزری۔ انہوں نے کبھی شرک اور بدعت نہیں کی، لیکن جو ان کی مزاروں پہ جا کے جو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے وہاں جا کے جو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا اور ان کے پاس اپنی حاجت روا کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ یعنی شرک جو ایسی چیز ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہ جو مانگنے کے لائق جو وہی مالک الملک ہے، دینے والا تو وہی ہے، وحدہ لا شریک لہ وہی ہے، حیات موت دینے والا وہی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جس کے پاس جو مردہ آدمی ہے، جو دنیا سے چل بسا، اس کے پاس جا کے تم مانگ رہے ہو، یعنی اس کی حیثیت اور اس کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے۔ جو ایک کھجور ہوتا ہے، جو کھجور کے اندر جو یہ گٹی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر تو پتلا سا ایک پردہ جو ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے جا کے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو گمراہی جو ہے، یہ علماء جو غلط جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو غلط راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ عام آدمی ہے تو قیامت میں اللہ کے پاس سوال کرے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے فلانے کی تقریر سنا تھا، فلانے کی تقریر سنا تھا،
لیکن نہیں میرے بھائی، ہم تو بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو کہے گا کہ بھائی ہم نے نبی کو بھیجا نہیں بھیجا، کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے ہر حال میں یہی کہا ہے کہ آپ نبی کی اتباع کریں۔ ہم کو نبی کی ہر بات کو فالو کرنا پڑے گا، ہماری زندگی میں نبی کی ہر سنت کو لانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم جو سنت پہ اتباع کرنے کے لائق بن جائیں گے اور اللہ کے فرمان کے اوپر چلنے کے لائق بن جائیں گے۔ میرے بھائی، ہمیں جو اللہ کا ولی ہے، اب یہ جو پتہ چلتا ہے قیامت میں پتہ چلے گا اللہ کا ولی کون ہے۔ دیکھو، اللہ کا ولی ہم بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، یعنی اللہ کا ولی جو ہے اللہ کے دوست ہوتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ابھی اللہ کے ولی بننے کے واسطے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا، اور اللہ کے فرمان کے اوپر ہم کو چلنا پڑے گا۔ اور دوسری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہم کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہمیں کوئی پیر اس کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، آپ یقین کرو، کوئی آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اگر یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک ہمارے جوتی کا چشمہ تو ٹوٹ جائے، اس کو بھی اللہ سے مانگے، کیونکہ حاجت روا روا جو ہے وہ اللہ کی رحیم اور کریم ذات ہے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی، آپ علماء حق کی صحبت کو پکڑ لیں، آپ قرآن شریف کو پڑھ لیں۔ یہ ہم نے بہت سے علماء کے لوگوں سے سنا کہ بھائی قرآن پڑھنا معمولی انسان کا کام نہیں ہے، وہ ان کی غلط باتیں، ہم اس کو تسلیم میں نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ بھائی ہم اس قرآن کو کھول کے پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ معنی کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا فریاد کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہم کو کیسے بتا رہا ہے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں۔ تو قرآن پاک جو ہے عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، جو علماء کہتے ہیں اور کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم پڑھنا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، وہ تو میں زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، ان کی باتوں پہ آپ نہ جائیے میرے بھائی، ان کی باتوں پہ نہ جائیے، کوئی آپ کی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ابھی جو قرآن جو ہے ہر زبان میں آ رہا ہے، ہر زبان میں اس کی میننگ ہم کو ملتی ہے، ہندی ہو، کنڑ ہو، کوئی بھی ہو، آپ قرآن کا معنی پڑھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیے، جو صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح حدیثوں کتابوں کو پڑھ لیں۔ ایسے قصے کہانی والی کتابوں کو آپ نہ پڑھیں، اپنی زندگی بننے والی نہیں ہے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب ہم صبح جو اٹھتی ہے، میرا تو یہی سوچ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ صبح تو کر لی، شام کا میرا سونا کہاں ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں کوشش کریں، اور کوشش نہیں بلکہ ہمارا جو فریضہ بنتا ہے کہ بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کو سیکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ہم اس کو سیکھ کے اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بھی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے اسلام منع نہیں کرتا، آپ کر سکتے ہو، لیکن ہماری زندگی میں جب تک اسلام نہیں آئے گا، دین نہیں آئے گا، ہم ایسے بھٹکتے پھرتے رہیں گے، جائے قبر درگاہوں میں بھٹکتے رہیں گے، کہیں بھٹک رہیں گے، کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑیں گے تو وہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور میں پھر ایک بات کہوں گا کہ میرے مسلمان بھائیوں سے ذرا غور اور فکر کریں، اپنی اتنی زندگی ابھی گزار لیا، اس کے بعد تو کم سے کم ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے فرمان کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے۔ کامیابی تو وہی ہے، اللہ کے کلام کے اوپر ہے، فرمان کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اوپر ہے۔ باقی جو بھی طریقہ آپ اپنائیں گے وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں علماء حق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور حق بات کو ہمیں ماننا چاہیے، اور اطیع اللہ اطیع رسول پہ ہمیں رہنا چاہیے۔ آپ پڑھیں، کوشش کریں، قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، قرآن کے معنی کے ساتھ پڑھیں، اور صحیح حدیثوں کا جو ہے نا، صحیح حدیثوں کی کتابوں کو پڑھیں۔ ایسے قصے کہانیوں میں نہ جائیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ہوا ہے کہ بس ان کے بیانات میں جو تو نہ اطیع اللہ اطیع رسول کی بات ہوتی ہے، وہی قصے کہانی ہے، وہی کہانیاں، وہی کہنا، ایک بزرگ نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ جو ہمارا دین جو اور ہمارا شریعت ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے اوپر چلے گی، جیسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم کو اس کے اوپر چلنے سے کامیابی ملے گی۔ اور اللہ کے فرمان کے اوپر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ دیکھو، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے لیے دین کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی جو قوم اپنی حالات کو خود نہیں بگاڑتا، اس کو اللہ نہیں بدلتا اس کو۔ ابھی میرے سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بھائی آپ کس کے پاس تعلیم حاصل کی؟
کس کے پاس؟ ہم نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی. جب مجھے اللہ نے ہدایت دے دیا، ہم نے جب سلف کی کتابوں کو پڑھنے لگا، صحیح حدیثوں کی کتابوں کو ہم نے پڑھنے لگا، قرآن شریف کی صحیح جو معنی کو ہم نے اور صحیح ترجمہ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایسی ایسی حدیثیں مجھے ملی اور ایسے ایسے اللہ کے کلامات جو ہمیں ملے، تو مجھے کرنا چاہیے تھا. اور میں اللہ آپ مجھے میرے لیے دعا کریں. ہاں اس کے بعد اب دیکھیں، ابھی اس کا جواب تو یہی تھا کہ میرے کہ آپ نے کیسے تعلیم حاصل کی. ابھی میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ایک MBBS ڈاکٹر ہیں. وہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. انہوں نے جو کتابوں کو پڑھا، کتابوں کی جو معلومات حاصل کی، آج ان کے ہاتھ پہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے دین کو قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے واسطے راستے کھول دیتا ہے، اس کے واسطے راستے آسان کر دیتا ہے. میں تمام مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی آپ قرآن حدیث کی صحیح کتابوں کو پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے. اطیع اللہ اطیع رسول رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.